السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 29 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سورہ ملک سے آغاز ہوتا ہے، بڑی فضیلتوں والی سورہ ہے یہ۔ اسے مانعہ بھی کہا جاتا ہے، واقعہ بھی اور منجیہ بھی کہا جاتا ہے، حفاظت کرنے والی، عذاب قبر سے روکنے اور بچانے والی سورت۔ اور اسے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ مشائخین نے پڑھا، اور عشاء کے بعد اسے جو ہے وہ عموماً پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ آغاز سورت میں موت و حیات کی حکمت بیان کی گئی کہ اس کا جو مقصد ہے، بندوں کو آزمائش کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ کون عمل کے میزان میں سب سے بہتر ثابت ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یعنی زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد مقدار کی کثرت نہیں بلکہ پیدا کرنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے جو ساتوں آسمان کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا، اور پھر بھی ایک بار جو ہے نظر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ لو، کیا اس میں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ جتنی بار چاہو دیکھ لو، اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب یا جھول تلاش کرنے میں تمہاری نظر تھک کر، ہار کر واپس پلٹ آئے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ لا تعداد چمکتے تاروں کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان کے ذریعے وہ شیطان کو رجم بھی کرتا ہے، مارا جاتا ہے۔ آگے بتایا گیا کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی تمہیں ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب میں کہیں گے یقیناً ہمارے پاس آنے والے آئے تو تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ان پر نازل نہیں کیا، اور ہم معاذ اللہ ان کو بھٹکا ہوا کہتے تھے، گمراہ کہتے تھے۔ ہائے افسوس، اگر ہم نے انہیں توجہ سے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج شاید جہنم میں نہ ہوتے۔ پھر فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اپنے قلب و باطن کو جو ہے معمور رکھا، ان کے لیے مغفرت کی بشارت سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر کبھی جو ہے وہ پرندوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے ہیں اور کبھی جو ہے وہ پر سمیٹے ہوئے ہیں، پرندوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ آخر ان کو فضا میں رحمان کے سوا کون روک کر رکھتا ہے۔ پرندوں کا حال یہ ہوتا ہے کبھی پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی سمیٹے ہوتے ہیں، اور وہ ہوا کے اندر ہوتے ہیں۔ تو فضا میں یہ تاثیر کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے جو اسے روک کر رکھتا ہے۔ پھر زمین پر چلنے کی سہولیت اور رزق کے، کمائی کے، روزی کمانے کے جو ہے وہ مواقع فراہم کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ تمام چیزیں دراصل جو ہے یہ اللہ کی ہی نعمتیں ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ انسانوں کو نہایت خوبصورت انداز میں جو ہے واضح کیا گیا۔ پھر جو ہے فرمایا گیا کہ اس سوال پر اس صورت کو ختم کر دیا گیا کہ پانی جو زندگی کی ابتدا اور بقا کا ضامن ہے، پانی بہت ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خشک کر دے اور زمین کے تہہ میں جذب کر دے پانی کو، تو تمہارے خشک کنوؤں کے اندر جو ہے وہ پانی کا بہاؤ اللہ کے سوا کون پیدا کر سکے گا؟ کنویں میں پانی کون ڈالے گا؟ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ قلم، سورہ قلم سے آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قلم اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ قضاء و قدر کے جو کاتبین ہیں ان کی قسم یاد فرما کر کفار کے الزامات سے اپنے رسول کا دفاع فرمایا، اور اپنے رب کے فضل سے آپ مجبور نہیں ہیں، یہ مطلب آپ کا دفاع فرمایا۔ اس لیے آپ جو ہے وہ اس لیے تو جو ہے وہ فرمایا گیا کہ آپ کو اس کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نہ ختم ہونے والا اجر تیار فرمایا آپ کے لیے، اور آپ اخلاق اعلیٰ کے جو ہے آپ عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ نہ صرف جو ہے بلکہ جو ہے وہ ایک نمونہ آپ ہیں، ایک آئیڈیل ہیں صبح قیامت تک کے لیے۔ پھر فرمایا گیا کہ اے محبوب، ان قریب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ مجنون آپ کو کہتے تھے تو مخبوط الحواس اور مجنون اصل میں ہے کون۔ عام اصول یہ ہے کہ جس پر الزام ہو وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور اکرام عطا فرمایا کہ آپ پر جب بھی کفار مشرکین کی جانب سے الزام لگاتے گئے تو پروردگار عالم نے آیت قرآنی میں خود ان کی تردید فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے جو ہے بے جا جو ہے رعایت وغیرہ برتیں تاکہ وہ بھی جو ہے جواب میں رعایت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ان سے بتا دیں کہ حق کے معاملے میں کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک جو ذکر ہوا کہ ایک دشمن رسول کے 9
گندے اور برے جو ہے اوصاف کا بیان کیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرنے والوں کو بے حد ناپسند فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایک سخی اور ایک نیک زمیندار کا واقعہ ہے کہ اپنے باغات کی آمدنی میں سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو ہے اچھے طریقے سے کچھ نہ کچھ ادا کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں اور اس کے اولاد نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ فصل کی کٹائی میں سے کسی غریب کو کچھ ادا نہ کریں گے۔ جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا تو صبح سویرے نکلے تاکہ راستے میں انہیں کوئی مسکین نہ مل جائے۔ پھر جب وہ باغ میں پہنچے تو کیا دیکھا، وہاں پر کھیت یا باغ نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی۔ پہلے تو انہیں شک ہوا کہ راستہ تو نہیں بھول گئے، لیکن اچھی طرح غور کرنے کے بعد سمجھ گئے کہ وہ راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ ان کا باغ ہی جو ہے اجڑ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس قصے میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جو اپنی دولت و ثروت کے لیے اکیلے مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال میں سے کسی کو کچھ دیا جائے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال جب راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے گا تو وہ مال ضائع و برباد ہونے کا اس کا قوی امکان ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ سورہ حاقہ نام اس سورت کا جو ہے وہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے الحاقہ، جس کا معنی ہے ثابت کرنے والا، یعنی قیامت جو کہ حقیقت روپ دھارنے والی ہے، حقیقی روپ دھارنے والی ہے اور حقیقی طور پر آنے والی ہے اور اعمال کو ان کے حقائق کے سامنے لا کر رکھ دے گی اور وہ آ کر رہے گی۔ آغاز میں پھر بتایا گیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک نے قیامت کے حق پر یقین ہونے کا بیان فرمایا اور پھر قیامت کو جھٹلانے والوں کے انجام سے کائنات کو باخبر کیا گیا اور پھر مختلف قوموں کا ذکر کیا کہ انہوں نے قوم قیامت کو جھٹلایا تھا، مرنے کو جھٹلایا تھا، لیکن جو اللہ تبارک نے کس طریقے سے انہیں ہلاک کرنے کا حال یہ ہوا کہ وہ کٹے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح جو ہے وہ زمین پر بکھرے پڑے رہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا چہرہ جو ہے سرخ ہوگا، چہرہ لال ہوگا اور جو وہ چمکتا ہوگا، وہ افتخار کے ساتھ فخر کے ساتھ لوگوں سے کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ اس کے برعکس جو ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کی رسوائی کا اور علامت کا جو اس کی رسوائی کی علامت کا حال یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا اور موت کے ہی ساتھ میرا قصہ ختم کر دیا جاتا تو میں آزمائش کے لیے یہاں پر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کافروں کے اقوال کو نقل کر کے تردید کی گئی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، جو کچھ بھی آپ پر اترا ہے آپ کے پروردگار نے اتارا ہے، اس میں جھوٹ والی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر جھوٹ باندھنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جو آپ کا ذکر جو ہے جاری اور ساری فرما دیا۔ پھر سورہ معارج کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدائی آیت میں مشرکین مکہ کے ہنسی اور مذاق کے جواب میں جو ہے وہ بہت ساری باتوں کو یہاں پر ابتدائی آیات انہی کے جواب میں اتری کہ جو کہتے تھے قیامت والا جو ہے عذاب ہمیں تھوڑا سا دنیا میں چکھا دیا جائے تو ہم دیکھ لیں گے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ہمارے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمارا عذاب جو ہے اترتا ہے تو کوئی جائے پناہ نہیں ملنے والی اور اس سے نہ کوئی بچانے والا موجود ہوگا۔ قیامت کا ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہوگا اور پھر حال یہ ہوگا کہ پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ اس وقت جو ہے کوئی پرسان حال نہ ہوگا اور اس وقت مجرمین یہ تمنا کریں گے کہ بیوی، بھائی، رشتہ دار بلکہ روئے زمین پر جو کچھ ہے سب کو اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے، مگر یہ ظالم جو ہے چھوٹنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد انسانی طبیعت اور فطرت کو اور ان کی خصلت کو بیان کیا گیا کہ انسان بڑا حریص ہے اور تکلیف اور مشقت کی صورت میں جزع اور فضا کرنے لگتا ہے اور راحت و آرام کی صورت میں اکڑنے لگتا ہے اور بخل و کنجوسی دکھانے لگتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اس انتہا پسندی سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کریں، غریبوں کی مدد کریں، قیامت پر ایمان رکھیں اور اللہ کے عذاب سے خائف ہوں، جنسی بے روی کا شکار نہ ہوں، امانت دار ہوں، عہد شکنی کا ارتکاب نہ کرتے ہوں، سچی گواہی پر ثابت قدم رہیں، تو یہی لوگ دراصل جنتوں میں عظیم مقام کے مستحق قرار پائیں گے۔ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ جنت کا داخلہ صرف آرزوؤں سے نہیں، تمناؤں سے نہیں ملتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید جنت کو حاصل کرنے میں کوئی پیچھے نہیں رہ پاتا۔ پھر سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں جناب نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ 950 سال آپ نے اپنے قوم کو دعوت جو دین دیا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قوم کو اپنی بات سمجھائی کہ قوم کے لوگوں کو بتایا کہ وہ پروردگار کی استغفار کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو جو ان کی مرضی کے مطابق نازل فرمائے گا، ان کے مال اور بیٹوں میں اضافہ فرمائے گا، ان کے لیے نہریں چلا دے گا اور باغات کو بھی آباد کر دے گا۔ لیکن قوم جو ہے ہر درمی سے باز نہ آئی
اور پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں غرقیاب فرما دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات عالم بالا میں خبر لینے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ جو ہے بند ہو چکا تھا، اور جو بھی وہاں جاتا محافظ ان کا راستہ روک لیا کرتے اور وہ آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے۔ جنات نے مشورہ دیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، ضرور کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید اب بتایا گیا کہ ہوا یہ کہ جناتوں کی ایک جماعت جو ہے تہامہ مکے کی طرف گئی۔ وہاں حضور علیہ السلام اوقاز کے بازار میں اپنے صحابہ کو صبح کی نماز جو ہے وہ پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو فرمایا کہ یہ وہی چیز ہے جو ہمارے اور آسمانوں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو رائے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں، اور جنات کا سرکش گروہ جو ہے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی صورت میں جناتوں کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح احکام شرعیہ کے مکلف ہیں، ان میں بھی مومن اور کافر ہیں، نیک اور بد ہیں۔ پھر آیت میں جو ہے وہ ایک مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، کسی کو نہیں بتاتا سوائے ان کے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کے رسول ہیں ان سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی انہیں بتایا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ پھر ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے کچھ علوم غیبیہ تو کچھ نہ کچھ تو ضرور عطا فرمائے ہوں گے۔ جب بعض رسولوں کو عطا فرمایا ہے یا رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، تو یہ تو حضور علیہ السلام حبیب خدا ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کیسے نہ بتایا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پہلوؤں کو پیش کیا گیا۔ اس صورت میں محبت بھرے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کو یاد فرماتا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے قیام اللیل کا بیان ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام اللیل فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو نماز میں قیام کریں، مگر تھوڑا آدھی رات یا اس سے کم کر لیں یا اس پر کچھ جو ہے اضافہ کر دیں اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ پھر یہ بھی جو ہے فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے جدا ہو کر، منقطع ہو کر، اسی کے ہو کر رہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک، کبھی تہائی رات تک۔ آپ کے صحابہ بھی آپ کے جو وہ آپ کے ساتھ جماعتوں میں مصروف ہوا کرتی ہے، عبادتوں میں مصروف رہا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ دن بھر کی جد و جہد میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے شب کی بیداری جو ہے ایک داعی دین کے لیے جو ہے وہ قیام اللیل اور شب کی بیداری بے انتہا ضروری ہے، اور رات کی نماز میں تلاوت قرآن کی اثر انگیزی مسلم ہے۔ راتوں کو یہ قیام روحانی تربیت کا بڑا ہی مؤثر ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوب کے ساتھ خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی پاکی اور کبریائی بیان فرمائیے۔ پھر اس کے بعد اس طریقے سے فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو اور جنت کے طلبگاروں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کریں اور جہنمیوں کی عادات سے دور ہو جائیں اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے بڑھ کر اسے حاصل کر لے۔ پھر سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ دراصل یہ سورہ جو ہے ان کی تردید میں ہوئی جو قیامت کے انکاری اور آخرت کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اس خام خیالی کو دور کیا کہ تمہیں بوسیدہ ہڈیوں اور بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو وجود بخشنے میں جو دوبارہ وجود اللہ تبارک تعالیٰ بخشے گا، کیا یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جس میں انسانی میں انگلیوں کے پورے اور نشانات جو شناخت اور امتیاز انسانی کا بہترین ذریعہ ہے، ہم تو ان پوروں کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے آیت میں بتایا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس دن کی شدت اور ہولناکی سے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن جب آنکھ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج جمع کر لیے جائیں گے اور انسان اٹھے گا اور کہے گا کہ اب بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، مگر اس روز کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی۔ اس دن صرف آپ کے پروردگار کے ہی پاس
پناہ ہوگی۔ اس دن انسان کو ان کے اعمال کی خبر دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے، مطلب جو اس نے کیا ہے اور اس نے جو پیچھے چھوڑا ہے۔ اور جو پھر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ سو جب ہمارا بھیجا وہ فرشتہ پڑھ لے تو آپ اس کے پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا بھی ہماری جو ہے ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ سکرات کے عالم اور جاگنے کی شدت کو بیان کر کے فرمایا گیا کہ اس وقت کی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا کہ پہلے سے اس سے اگر تمہیں بچنا ہے تو پہلے ہی تیار رہ جاؤ، اچھے کام کرو۔ ساتھ ہی حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ انسان کو ہم نے بیکار اور بے عبث نہیں پیدا کیا، بلکہ اسے مراحل حساب سے گزر کر جزا و سزا کا حامل بننا ہے اور اسے جو ہے جزا و سزا سے گزرنا ہے مرحلے سے۔ پھر اس کے بعد سورہ دہر، سورہ انسان، اس صورت میں جو ہے وہ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا بیان موجود ہے کہ اس نے انسان کو کیسے مختلف ادوار میں پیدا فرما کر سمع و بصر، سننے، عقل و فہم و فراست کی نعمت سے نوازا، پھر اسے دو راہیں بھی بتا دی۔ اب چاہے شکر کرے چاہے انکار کر دے، یہ انسان کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جس نے انکار کی ان کی سزا کو بتایا گیا، اور پھر شکر گزار لوگوں کی جزا کو بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے ان کی 3 نشانیاں بیان کی گئی کہ پہلی یہ کہ جب وہ کوئی نظر مان لیتے ہیں، منت مانتے ہیں تو اسے ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ محض اللہ کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان نعمتوں، ان اوصاف کے، ان اعمال کی کرنے کے بعد جو صلے میں ملنے والی نعمتوں اس کا ذکر فرمایا کہ بے شک وہ ایسے جام پیئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور ان کے چہرے جو ہے شادابی، اور انہیں جو ہے وہ شادابی اور راحت ملے گی، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جنتی اونچی مسند پر بیٹھے ہوں گے، شان سے اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں گے نعمت ہی نعمت ہوگی، اور بہت بڑی بادشاہت کو پائیں گے۔ اہل جنت کا حال یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ یہ سب ان کی نیکیوں کی جزا اور محنت کی قبولیت کا ثمرہ ہوگا۔ اس کے بعد قرآنی تعلیمات پر ثابت قدمی کی تلقین کی گئی، شب بیداری کا حکم دیا گیا اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی ترغیب، اور آخر میں قرآن کریم سے ہر شخص کو استفادے کا حکم اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب کی وعید پر اس سورہ کا اختتام ہوا۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہے پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا ذکر ہوتا ہے اس سورہ میں کہ شروع میں آثار قیامت کا ذکر موجود ہے، اور بار بار تکرار کے ساتھ بتایا گیا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت کا دن ہوگا۔ پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی کہ ہر چیز اپنی تاثیر کھو دے گی، اور پھر ہر شے جو ہے اپنی اجزاء ترکیبی چھوڑ بیٹھے گی۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا کہ مجرموں کی سابقین کا ذکر یہ بتایا گیا کہ وہ مجرمین کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور مخاطبین سے سوال کیا جائے گا کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان نہیں بنا دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ پھر بعد میں جو ہے وہ مکذبین اور متقین کے الگ الگ انجام بیان کیے گئے، اور اخیر میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی کہ کھاؤ پیو اور تھوڑے مزے اڑا لو، بالآخر تمہیں ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس طریقے سے یہاں پر 29واں پارہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی بتائی ہوئی تمام تر باتوں پر عمل پیرا ہونے اور قرآن تعلیمات سے انحراف کرنے والے کی روش سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی ہو پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔